अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल इमरान आयत नंबर 141। इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुह। अगर तुम्हें कोई सदमा पहुँचा है तो इससे पहले काफ़िरों को भी ऐसा ही सदमा पहुँच चुका है। और ये फ़तह और शिकस्त के दिन तो हम लोगों के दरमियान फिराते रहते हैं, और इसलिए भी कि अल्लाह इन लोगों को जानना चाहता है जो सच्चे दिल से ईमान लाए, और फिर तुम्ही में से कुछ लोगों को भी गवाह बनाना चाहता है, और अल्लाह ज़ालिम लोगों को पसंद नहीं करता। जंग बदर में काफ़िरों को इससे ज़्यादा सदमा पहुँचा था। इस वक्त काफ़िरों के 70 सरदार कत्ल हुए थे और 70 गिरफ़्तार भी हुए थे, जबकि ग़ज़वा उहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए, और अल्लाह के फज़ल करम से मुसलमान का एक आदमी भी गिरफ़्तार ना हुआ मुसलमानों का, क्योंकि बिलाखिर मैदान मुसलमानों के हाथ रहा और कुरैश मक्का को पसपा होना पड़ा था। इस आयत में शिकस्ता दिल मुसलमानों को ढारस बंधाई जा रही है। फिर इस शिकस्त की बाज़ हिकमतें भी बयान की जा रही हैं। इनमें से एक ये है कि खुशी और गमी, फ़तह और शिकस्त, कामरानी और नाकामी, खुशहाली और तंगदस्ती ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में से हर किसी को पेश आती रहती हैं। हर इंसान जो है वो हर वक्त अरूज पर नहीं होता, और हर इंसान जो है वो हर वक्त ज़वाल की हालत में नहीं रहता सारी ज़िंदगी। इसलिए अगर मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त हो भी गई तो गमज़दा और बददिल होने की कोई वजह नहीं। इन्हीं काफ़िरों की तरफ देखना चाहिए जो मैदान बदर में पूरी तरह मार खाने के बावजूद फिर से नए अज़म के साथ बातिल की हमायत में लड़ने आ गए हैं। मुसलमान तो फिर अल्लाह ताला के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी हिकमत इस क़स्वा में यह है कि सच्चे मोमिन और मुनाफिकों में इम्तियाज़ हो जाए, पता लग जाए कि कौन कौन है, और जिससे तुम लोग अपनी आँखों से भी देख लो। और तीसरा मकसद जो था वो ये था कि लोगों को शहादत का दर्जा भी नसीब हो। ज़ालिम लोगों से मुराद वही मुनाफिकों की जमात है जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस चली गई थी, और जिस मौके पर मुसलमानों को शिकस्त हुई तो ये लोग मुसलमानों में बददिली फैलाने में पेश थे। यानी उनको कह रहे थे कि अगर तुम भी हमारे साथ वापस आ जाते तो तुम भी मरने से बच जाते। हालांकि कोई भी इंसान जो है वो मौत से बच नहीं सकता। वाली युमाहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनु व यमहक़ल काफ़िरीन, इसलिए भी कि वो इस आज़माइश के ज़रिए मोमिनों को पाक साफ़ करके छांट ले और काफिरों को मलियामेट कर दें। तीसरी हिकमत यह थी कि हकीकी मुसलमान जो हैं वो सामने आ जाएं और काफिर इस आर्जी फ़तह से दलेर होकर फिर से मुसलमानों पर हमला करने आ जाएं, तो इन करतूतों का इन्हें बदला मिल सके। चुनाचे बाद में ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। इसके बाद उनमें यह सकत ही ना रही कि वो मुसलमानों पर हमला आवर हो सके। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुमने ये समझ रखा है कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तक अल्लाह ने ये नहीं देखा कि तुम में से कौन जहाद करने वाले हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। यानी जन्नत के जिन आला दर्जात और मकामात पर अल्लाह ताला तुम्हें पहुँचाना चाहता है, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि बस यूं ही बैठे बैठे आराम से वहाँ पहुँच जाओगे, और अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान नहीं लेगा कि जहाद में हिस्सा लेने वाले कौन हैं और साबित कदम रहने वाले कौन हैं। जन्नत के बुलंद दर्जों पर तो वही लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में हर तरह की सख्तियाँ झेलते हैं, कुर्बानियाँ जो हैं वो करने को तैयार होते हैं। यहाँ भी अल्लाह के देखने और यहाँ जानने से मुराद कि मुसलमानों की पूरी जमात इस सूरत हाल जो है वो ख़ुद मुलाहिज़ा कर ले। मक्की दौर में मुसलमानों पर कुरैश मक्का की तरफ से बेपनाह मुज़ालिम और मसाइब ढाए जा रहे थे। हज़रत ख़बाब बिन अरत ने इन मसाइब से कुछ घबरा गए थे और चाहा कि जाके रसूलुल्लाह से दरियाफ़्त करें कि जिस वक्त की आप बिशारत सुनाते हैं वो कब आएगा। चुनाचे ख़ुद रावी हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इस वक्त आप काबा के साए में एक चादर पर तकिया लगाए बैठे थे। इस ज़माने में हम मुशरिक लोगों से सख्त तकलीफ़ें उठा रहे थे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप अल्लाह ताला से इन मुशरिकों के लिए बदुआ क्यों नहीं करते। ये सुनते ही आप तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए और आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया कि तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके गोश्त और पट्टों में हड्डियों तक लोहे की कंगियाँ चलाई जा चुकी थी, मगर वो अपने सच्चे दीन से फिरते नहीं थे, और आरा उनके सर के दरमियान रखकर चला दिया जाता और इनके दो टुकड़े कर दिए जाते, मगर वो सच्चे दीन से नहीं फिरते थे, और अल्लाह एक दिन इस काम को ज़रूर पूरा करेगा, मगर तुम लोग तो जल्दी मचाते हो। ये एक रवायत में आता है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत ख़बाब को सब्र का और साबित कदमी का वही सबक सिखलाया जो इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया है। वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु, और इससे पहले तुम मौत की आरज़ू किया करते थे और कि वो तुम्हें नसीब हो, यानी शहादत की। सो अब तुमने इसको जंग उहद में ख़ुद देख लिया।
اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا جو منظر ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان شکست سے دوچار ہوئے۔ جو صحابہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے، وہ شہدائے بدر کے فضائل سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر پھر اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کے مرتبہ حاصل کریں گے۔ مشورے کے وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا کہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں لڑنا چاہیے، لیکن جب ہار گئے تو ایسے صحابہ میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہی تمہیں پیش آئی، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دشمن سے مت بھیڑ کے تمنا مت کرو، اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلدی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید نے کیا کیا کہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ 100 سوار تھے، ادھر حضرت عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی تھے۔ 10-12 تیر انداز بھلا 100 سواروں کی یلغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ انہوں نے مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا مگر سب شہید ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین اپنے عقب یعنی درہ کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک مشرکین کا ان کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی تھی وہ بھی پیچھے پلٹ کر آئی اور مسلمان دوسری طرف سے گھر گئے۔ بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی دوران ابن قیع نے ایک بھاری پتھر آپ پر پھینکا جس سے آپ کا سامنے والا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ اس ضرب کی شدت سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ابن کیمیہ یا کسی اور نے دور سے پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوزان خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ، اور بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کے مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے ایمان حاصل کر لیں، یعنی کہ امن میں آ جائیں۔ اور اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ اس وقت حضرت انس کے چچا انس بن نضر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو رب تمہارے زندہ رہنا کس کام کا، جس بات پر آپ نے جان دی اسی پر بھی تم بھی جان دے دو اور کٹ مرو۔ یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہو گئے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، آپ نے آواز دی اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے مسلمانوں رسول اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب جمع ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ نے نہایت جان بازی کا نمونہ پیش کیا۔ اس موقع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اللہ تو نہیں جو حی القیوم ہو، ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے سب رسول دنیا سے رخصت ہو چکے، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ واضح رہے کہ آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب پھر واقعہ آپ کی وفات ہو گئی تو اس مسلمان کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کا کیا ذکر، حضرت عمر جیسے فقیہ اور مدبر صحابی کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور حضرت عمر کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن جوش میں انہوں نے اس بات پر کان نہ دھرا۔ حضرت ابوبکر الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، جب تک حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت نہ پڑھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو یہ آیت سکھائی، پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھا تھا، اور خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابوبکر کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، جب سنی تو فہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اسے سینکڑوں بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کی صحیح سمجھ انہیں اس وقت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں وفات ہوئی، اس سے پہلے نہیں آئی، اور یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا۔ پھر جس وقت میدان احد میں بعض کمزور ایمان والوں نے سوچا کہ اسلام کو چھوڑ کر پہلے دین میں چلے جائیں، اسی طرح آپ کی وفات پر واقعی کئی عرب قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی سربلندی جو ہے وہ آپ کی ذات سے وابستہ ہے، پھر جب آپ ہی نہ رہے تو اسلام جو ہے وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے ایسے مرتدین سے جہاد کیا اور انہیں شکست دی، ان میں کچھ مارے گئے اور باقی پھر سے دین اسلام پر قائم ہو گئے، گویا ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اسلام اللہ کے فضل سے سربلند ہی رہا۔
وما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہوگا اسے ہم آخرت میں بدلہ دے دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت جرأت مندانہ سبق سکھلایا گیا ہے، جس سے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے بلکہ وہ گھر پر بھی آ سکتی ہے۔ اس کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے رسول خلفائے راشدین نے بے شمار غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن چونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے صحیح سلامت واپس آتے رہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو گھر پر بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے حضرت خالد بن ولید کا جو مقام ہے اسے سبھی جانتے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی جنگوں میں گزری، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن موت میدان جنگ میں نہیں آئی بلکہ گھر پر بستر مرگ پر ہی آئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موت کا جنگ میدان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا اپنا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو کوئی انسانی تدبیر مرنے والے کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی۔ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی سے بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلاً دور نبی میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنی ہی تھی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سے کاموں کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اپنے بچوں کی پرورش اور ان پر خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اب اگر یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو اسے زندگی میں صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ یعنی جو لوگ صرف دنیاوی مفاد چاہتے ہیں اللہ انہیں وہی دیتا ہے، اور جو آخرت کا مفاد چاہتے ہیں اللہ انہیں وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا کا مفاد بھی جتنا اس کے مقدر میں ہے وہ بھی اسے عطا کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔